السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس. ٹاپک نمبر 2 یہ ہے کہ ہم اے آئی کورس کا اوور ویو دے رہے ہیں کہ ہم اس کورس میں ہم کیا کیا پڑھیں گے. یہ ایک بگنر فرینڈلی کورس ہے جہاں پر آپ لرن کریں گے کہ ہم کیسے اسمارٹ مشینز بناتے ہیں اے آئی کی مدد سے. بائی دا اینڈ آف دس کورس کے آخر میں آپ اتنے ایبل ہو جاؤ گے کہ آپ اے آئی کا یوز کرو گے تاکہ آپ سالو کر سکو ریئل لائف پرابلمس. فرسٹ پارٹ ہے اس کورس کا وہ یہ ہے پائتھن. پائتھن ایک ہائی لیول پروگرامنگ لینگویج ہے جو کہ بیک بون ہے اے آئی کا اور ڈیٹا سائنس کا بیک بون ہے. اب اس کے کی پوائنٹس کیا ہیں؟ ہم لوگ اس میں لرن کریں گے پائتھن بیسکس، ویریبل ہیں، لوپس ہیں، فنکشنز ہیں، ان کے بارے میں سیکھیں گے. پھر ہم لوگ دیکھیں گے کہ پائتھن کا یوز کر کے ہم لوگ ڈیٹا کے ساتھ کیسے کام کرتے ہیں، ڈیٹا کو کیسے ہینڈل کرتے ہیں. پھر ہم لوگ دیکھیں گے کہ ہم کیسے کوڈ لکھ سکتے ہیں جو کہ ایزی ہو ریڈ کرنا اور اس کو انڈرسٹینڈ کرنا ایزی ہو. اور ہم پائتھن کی مدد سے ہم لوگ کمپیوٹر سے کیسے بات کرتے ہیں اور اس کو ہم کیسے بتاتے ہیں اپنے آئیڈیاز کے بارے میں کہ کیا کرنا ہے. تو پائتھن ہماری اس میں ہیلپ کرتا ہے. پارٹ از ڈیٹا سائنس. واٹ از ڈیٹا سائنس؟ ڈیٹا سائنس یہ ہے کہ ہم نے را ڈیٹا کو یوزفل انفارمیشن میں ہم نے کنورٹ کرنا ہے. اس کو ہم ڈیٹا سائنس کہتے ہیں. ڈیٹا سائنس کی مدد سے ہم لوگ پیٹرنس کو انڈرسٹینڈ کر پا رہے ہوتے ہیں اور اپنی ڈیسیجنس کو اسمارٹ بنا رہے ہوتے ہیں. اب اس ڈیٹا سائنس میں ہم کیا کیا پڑھیں گے؟ ہم لوگ پڑھیں گے کہ ڈیٹا کو کیسے کلیکٹ کرنا ہے، پھر کیسے کلین کرنا ہے، پھر اس میں ہم کوئی بیسک انالیسس کریں گے. پھر ہم لوگ ڈیٹا ویژولائزیشن کریں گے کہ ہم لوگ کیسے اس پہ چارٹس بنائیں، گرافس بنائیں. پھر ہم فائنڈ کریں گے پیٹرن اور ٹرینڈس کو فائنڈ آؤٹ کریں گے. اے آئی پہ کام کرنے سے پہلے ہم ڈیٹا کو مسٹ بی کلین، ڈیٹا کلین ہونا چاہیے، انڈرسٹینڈیبل ہونا چاہیے اور اسٹیڈیڈ ہونا چاہیے. یہاں سے آپ کا ڈیٹا سائنس جو ہے وہ اسٹارٹ ہوتا ہے. تھرڈ پارٹ وی لرن مشین لرننگ الگورتھم. اس پارٹ میں ہم لرن کریں گے کیسے مشینز لرن کرتی ہے ڈیٹا سے، کیسے لرن کرتی ہے. یہ 3 ٹائپس کے ہوتے ہیں. پہلا ٹائپ ہے سپروائز لرننگ. سپروائز لرننگ میں مشین لرن کرتی ہے، کریکٹ آنسر ہم جب دیتے ہیں اس سے لرن کرتی ہے. ان سپروائز لرننگ کیا ہوتی ہے کہ مشین فائنڈ کرتی ہے ہڈن پیٹرن فائنڈ کرتی ہے ہمارے ڈیٹا کے اندر کون سے ہڈن پیٹرن ہے، خود بخود وہ اس سے لرن کر رہی ہوتی ہے. تھرڈ ٹائپ ہے ری انفورسمنٹ. مشین لرن کر رہی ہوتی ہے جب اس کو کوئی فیڈ بیک ملتا ہے، اگر آنسر کریکٹ ہے یا انکریکٹ ہے. سمپل وے آپ کو سمجھانے کا یہ ہے کہ سپروائز لرننگ یہ ہے کہ ہم کچھ لرن کرتے ہیں ٹیچر سے. ان سپروائز لرننگ کیا ہوتا ہے جس میں ہم جو ہے ایکسپلور کرتے ہیں، خود سے ایکسپلور کرتے ہیں پیٹرن کو کہ کیا صحیح ہے کیا صحیح نہیں ہے. ٹھیک ہے. ری انفورسمنٹ میں کیا ہوتا ہے کہ ہم ٹرائل اور ایرر سے لرن کرتے ہیں، پھر فیڈ بیک پہ کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے. نیکسٹ پارٹ از ڈیپ لرننگ. واٹ از ڈیپ لرننگ؟ ڈیپ لرننگ ایک بہت زیادہ ایڈوانس ٹائپ ہے مشین لرننگ کی. ایڈوانس ٹائپ ہے. یہ ایک انسپائرڈ ہے. کس سے انسپائرڈ ہے؟ ہیومن برین کیسے کام کرتا ہے اس سے انسپائرڈ ہے. جیسے ہیومن برین میں نیورل نیٹ ورک ہوتا ہے، اب وہ کیسے کام کرتا ہے، کیسے سوچتا ہے، کیسے اس کو ریکگنائز کرتا ہے کسی بھی چیز کو، تو وہ ڈیپ لرننگ انسپائرڈ ہے نیورل نیٹ ورک سے. وہ چاہتا ہے کہ وہ بھی مشین جو ہے ہیومن کی طرح ریکگنائز کر سکے. تو ڈیپ لرننگ یوز کہاں ہوتی ہے؟ امیجز کو ریکگنائز کرنے کے لیے، اسپیچ کو ریکگنائز کرنے کے لیے اور ادر کمپلیکس ڈیٹا کے اوپر کام کرنے کے لیے ڈیپ لرننگ یوز ہوتی ہے. اس کے ایگزامپلس میں آ جاتی ہے فیس ریکگنیشن، فیس کو ریکگنائز کرنا، وائس کو ریکگنائز کرنا، ہیومن کے ایموشنس کو ریکگنائز کرنا. ڈیپ لرننگ وہاں کام آتی ہے. In this course, we also learn machine learning field. There are 2 machine learning fields. First one is computer vision and the second one is natural language processing. اب میں آپ کو نا اس کو اسٹوری کی طرح سمجھاتی ہوں کہ اس کا مطلب کیا ہے. کمپیوٹر ویژن کو سمجھ لیں آپ. روبو آئے، یہ روبو سب چیزیں دیکھ سکتا ہے. آپ کوئی بھی فوٹو دکھاتے ہو
تو وہ ایگزیکٹلی مطلب فیس ریکوگنائز کر لیتا ہے، جیسے کہ آپ کا فون ہے، آپ کا فیس ریکوگنائز کر کے وہ انلاک ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. اور جیسے کہ ہم لوگ ایکس رے کی پکچر دکھاتے ہیں تو وہ اسپاٹ کر لیتا ہے کہ کیا رانگ ہے، اس کے اندر کچھ بھی رانگ ہو رہی کہ نہیں ہو رہی ہے، تو میڈیکل امیج چیک کہتے ہیں اس کو. تھرڈ ایگزامپل آپ یہ سمجھ لیں، جیسے کہ آپ کوئی ویڈیو دکھا رہے ہیں پارک کی، اس کو ویڈیو دکھا رہے ہیں تو وہ پوائنٹ کر رہا ہے کہ ساری کارس کو، ڈاگس کو اور پیپل کو پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہے. تو یہ کیا ہے؟ آبجیکٹ ڈیٹیکشن، ٹھیک ہے. تو یہ ہمارے پاس کمپیوٹر ویژن میں آ جاتا ہے کہ ہم لوگ کمپیوٹر ویژن میں ہم لوگ مشین کو پڑھاتے ہیں، سکھاتے ہیں کہ کیسے امیجز کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے اور ویڈیوز کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے. سیکنڈ ون از نیچرل لینگویج پروسیسنگ. آپ اس کو لے لیں کہ روبو ایئر سے اینڈ ماؤتھ، کہ روبوٹ انڈرسٹینڈ کر سکتا ہے اور بات کر سکتا ہے وتھ ورڈز. اس میں کیا ہوتا ہے کہ پہلے آپ اگزامپل لے لیں کہ جیسے کہ چیٹ بوٹ ہے، ہم اس چیٹ بوٹ میں کوشچنس پوچھتے ہیں اور ہمیں چیٹ بوٹ ہمیں آنسرز دیتا ہے. سیکنڈ ایگزامپل لے لیں کہ ہم لوگ اٹ کین ریڈ، یہ جو ہم لوگ ٹیکسٹ سینڈ کرتے ہیں تو وہ ریڈ کر پا رہا ہوتا ہے میسیج کو اور سمجھ پا رہا ہوتا ہے کہ اس میسیج کا کیا مطلب ہے، وہ انڈرسٹینڈ کر پا رہا ہوتا ہے. تو یہ ٹیکسٹ انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے. نمبر تھرڈ پوائنٹ از کہ آپ لوگ اس کے اندر کیا پڑھیں گے کہ جو ہے کہ ٹولس کے بارے میں پڑھیں گے. ریگ کیا ہوتا ہے اور لینگ چین کیا ہوتا ہے، کہ اٹ کین ایون ریڈ یور ڈاکیومنٹ، کہ آپ کا وہ ڈاکیومنٹ بھی ریڈ کرے اور آپ کی کوشچن کا آنسر بھی دے سکے. جیسے کہ سپر اسمارٹ ہیلپر جو ہے جیسے کہ چیٹ جی پی ٹی پرو. اوکے، تو اس کا مطلب یہ ہے سارا کچھ کہ آپ پڑھیں گے اس کے بعد این ایل پی میں کیا کیا پڑھیں گے کہ ہاؤ ٹو میک چیٹ بوٹ کیسے بنے گا اور کیسے کمپیوٹر انڈرسٹینڈ کرے گا ٹیکسٹ کو. اور آپ ڈفرینٹ ٹولس کے بارے میں پڑھیں گے، ریگ جیسے کہ لینگ چین، اس سے ہم لوگ بلڈ کریں گے اسمارٹ ایپ. اور جیسے کہ اگزامپل لے لیں آپ چیٹ جی پی ٹی کی، ٹھیک ہے.